مسجد نبوی کی اور دیگر مقامات اور دیگر تمام زیارت گاہ متبرکہ کی بھی نیت کرے، ہاں، بلکہ بہتر یہ ہے، کیا بہتر یہ ہے کہ خالص قبر شریف کی زیارت کی نیت کرے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تجعلوا قبری عیدا، اے لوگو میری قبر کو میلہ ٹھیلا نہ بنانا۔ یہ زیارت گاہیں کس لیے ہیں؟ سنو، کہتے ہیں کہ جب وہاں حاضر ہوگا خالص قبر شریف کی زیارت کی نیت کریں، پھر جب وہاں حاضر ہوگا تو مسجد نبوی کی بھی زیارت حاصل ہو جائے گی۔ اس صورت میں جناب رسالت مآب کی تعظیم زیادہ ہے اور اس کی موافقت خود حضرت کے ارشاد سے ہو رہی ہے۔ سنو، فخر المحدثین کی حدیث، اہل دیوبند کی حدیث فہمی دیکھو اور حدیث دانی دیکھو ان کی کتنی چوڑی ہے، حدیث سمجھنے والے لوگ ہیں۔ دلیل دے رہے ہیں، کیا دلیل ہے معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری زیارت کو آیا کہ میری زیارت کے سوا کوئی ضرورت اس کو نہ لائی ہو تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کا سفارش کرنے والا بنوں، اس کا شفیع بنوں۔ یہ حدیث ہے، یہ گہی موضوع جھوٹی روایات کو فخر المحدثین اپنے جواب کی زینت بنا رہے ہیں۔ سنو، اور ایسا ہی عارف ملا جامی سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے زیارت کے لیے حج سے علیحدہ سفر کیا۔ ملا جامی نے کون ملا جامی معلوم ہے؟ وہ ملا جامی جن کو حضور نے پکڑوا دیا تھا مکے میں، تبلیغی جماعت کے زکریا صاحب نے تبلیغی نصاب میں لکھا ہے نا، یہ مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، پورا سلسلہ جو انہوں نے قصائد ملا جامی لکھا ہے، صرف حضور کے قبر کی زیارت کی نیت سے آ رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ یہی طرز مذہب عشاق سے زیادہ ملتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں، اما دیوبند کے سرخیل ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، کہہ رہے ہیں اما ما قالت الوہابیۃ من ان مسافر الى المدینة المنورة على ساکنها الف تحیۃ لا ينوی الا المسجد الشریف استدلالا بقوله علیہ الصلوۃ والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد فمردود۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک بات وہابیوں کی ہے کہ وہابیوں کا، یہ کون لوگ ہیں معلوم ہے؟ جو عرب کنٹری میں آ کے کہتے ہیں ہم وہابی ہیں۔ کیوں؟ چندے لینے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے چندے لینے، فلانے مدرسے کے چندے لینے، ہم وہابی ہیں۔ ہم کو لوگ ہندوستان میں وہابی کہتے ہیں۔ یہ وہابی، یہ دیکھو کہہ رہے ہیں جہاں تک وہابیوں کی بات کہ نبی کریم مدینہ منورہ کی جانب سفر کرنے والے کو صرف مسجد نبوی کی نیت کرنی چاہیے، اور اس قول پر اس حدیث کو دلیل لاتے ہیں کہ سفر نہ کیے جائیں، کجاوے نہ کسے جائیں مگر 3 مسجدوں کی جانب، سو یہ کہنا مردود ہے۔ یہ قول کیا ہے؟ مردود ہے۔ ہاں، اس لیے کہ حدیث میں کہیں بھی ممانعت نہیں ہے۔ کہتے ہیں، سنو علت، کہتے ہیں کیونکہ جو علت مسجد کے دیگر مسجدوں اور مقامات سے مستثنی ہونے کی قرار پاتی، بہرحال وہ ان مساجد کی فضیلت ہی تو ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اور یہ فضیلت زیادتی کے ساتھ بقعہ شریفہ میں موجود ہے۔ کہتے ہیں مسجد نبی کی جو فضیلت ہے اس سے زیادہ فضیلت، خانہ کعبہ کی جو فضیلت ہے اس سے زیادہ فضیلت کہاں موجود ہے؟ بقعہ شریفہ میں موجود ہے۔ کون بقعہ کہتے ہیں؟ جگہ۔ وہ بقعہ شریفہ میں موجود ہے اس لیے کہ وہ حصہ زمین، ذرا غور سے سننا، یہ عقیدہ دیوبند کا میں بتا رہا ہوں، یہ دیوبند کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے، یعنی اعضائے مبارکہ کو چھوئے ہوئے ہے، یعنی کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْبُقْعَةَ الشَّرِيفَةَ والرحبة المنيفة التي ضم أعضاءه صلى الله عليه وسلم أفضل مطلقا حتى من الكعبة ومن العرش والكرسي كما صرح به فقهاؤنا رضي الله عنهم۔ کہتے ہیں کہ وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے، چھوئے ہوئے ہے، علی الاطلاق یعنی مطلق طور پر وہ افضل ہے، یہاں تک کہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش اور کرسی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ دیوبند کی پہلی ڈائری ہے۔
اس کی پہلی اڑان عرش و کرسی پہ ہو گئی، سیدھے کعبہ اوبا گئے، عرش و کرسی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو زمین لگی ہوئی ہے نا، وہ زمین بھی کیا ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو حضور حمام بھی جایا کرتے تھے، تو حمام سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم لگتے تھے، یا حضور بول و براز بھی فرمایا کرتے تھے، تو جہاں پیشاب وشاب کی جو زمین ہے تو وہ بھی عرش و کرسی سے بڑھ گئی۔ اعوذ باللہ، یہ کون سا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے سلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عقیدے پر گئے تھے؟ تم ان سے بڑھ کے محبت کرنے والے ہو اللہ کے نبی سے، یہ کیسا عقیدہ تم بیان کر رہے ہو؟ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول نے اس طرح کی تشریحات یا صحابہ کرام نے اس قسم کی تشریحات کی ہیں جو تم اپنی ڈائریوں میں یہ تمام سب باتیں لکھتے ہو؟ یہ پہلی ڈائری کا پہلا ورق ہے۔ ہاں بہرحال اس کی اور بھی باتیں کہتے ہیں، اخیر میں بات ختم کر دوں، کہتے ہیں کہ ہمارے بیان کے موافق بلکہ اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ ہمارے شیخ شمس العلماء حضرت مولانا مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنے رسالہ زبدۃ المناسک کی فصل زیارت مدینہ منورہ میں فرمائی ہے، جو بارہا چھپ چکی ہے، ہاں، جس میں مولانا نے اور ایک شیخ ہیں مفتی صدر الدین دہلوی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں مولانا نے وہابیہ اور ان کے ماننے والے موافقین پر قیامت ڈھا دی ہے اور ان کو بے کن دلائل ان کے ذکر فرمائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ المفتی صدر الدین دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز اقام فیہ الطامۃ الکبریٰ علی الوہابیہ ومن وافقہم وآتی ببراہین قاطعہ وحجج ساطعہ سماہا احسن المقال فی شرح حدیث لا تشد الرحال۔ یہ پہلی ڈائری ہے، انشاءاللہ پہلی ڈائری کا دوسرا ورق، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، آٹھواں عقیدے کے تعلق سے آمین رفع دین، یہاں نیت باندھو، ہاں کہ یہاں نیت باندھو، کہ یہاں باندھو، کہ یہاں کھول کے رکھو، کہ یوں پھیلا، اس پہ نہیں گفتگو ہوگی، ہم عقیدے کے اوپر چل رہے ہیں، کیونکہ عقیدہ مین ہے، عقیدہ درست ہے تو سب درست ہے، اور انشاءاللہ تعالی عقیدہ درست ہے اور پھر اعمال کا نمبر آئے گا۔ پہلے عقیدہ کی، عقیدہ علماء دیوبند کا کیا ہے اور اس کی ڈائری، عقیدے کی ڈائریاں کیا ہیں، اس کے اوپر میری گفتگو ہوگی۔ ہم نے ایک کیسٹ ابھی آئی ہے ریاض سے، ایک صاحب نے ہمیں بھیجی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ہمارے دوست دیتے بھی رہتے ہیں، میں سن رہا تھا، سنی میں نے، غیر مقلدین کا فرقہ غیر مقلدین کا ایک جائزہ، تو اس میں اس نے، مولوی ہے کوئی اعظمی ہے، ہاں اعجاز احمد اعظمی کی تقریر ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کے مولوی نے یہ کہا، دیکھو غیر مقلدوں کے مولوی ثناء اللہ امرتسری یہ کہہ رہے ہیں، غیر مقلدوں کے مولوی نواب وحید الزمان یہ کہہ رہے ہیں، غیر مقلدوں کے مولوی فلانے کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا بیوقوف، غیر مقلد بھی کہہ رہا ہے